السلام علیکم میرے پیارے دوستوں آج سے تقریباً کئی ہزار سال پہلے مصر پر ایک ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ جو ایک ظالم بادشاہ تھا، بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا تھا اور اس نے خدا کو للکارنے کی ضرورت کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور مغرور بادشاہ تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اس کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا تھا وہ اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا تھا، یہاں تک کہ اس شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا سے باز آنے کی ہدایت دی۔ لہٰذا فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور وہ اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاقہ تھا، جو فرعون کے محل میں ایک خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کرنے کے لیے رکھا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے جب خادمہ فرعون کی بیٹی کے بال میں کنگھی کر رہی تھی اور اتفاق سے اس کے ہاتھوں سے کنگھی گر گئی، اور وہ جب اس کنگھی کو اٹھانے لگی تو اتفاق سے اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج یہ کون سا کلمہ بولا ہے؟ رب تو میرا باپ ہے، تو نے یہ کون سے الفاظ کہے ہیں؟ اور تو وہ خادمہ فرعون کی بیٹی سے کہنے لگی، تمہارا باپ رب نہیں ہے، اور کہنے لگی، رب تو وہ اللہ ہے جو تجھے اور مجھے اور تیرے باپ کو رزق دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو اس خادمہ نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور ہم سب کا جو رب ہے وہ اللہ ہے۔ شہزادی نے اس بات کی جانکاری اپنے باپ فرعون کو دے دی۔ یہ سن کر اس کا باپ فرعون بہت ہی زیادہ غصے اور غرور میں آ گیا، اور اس نے اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ خادمہ فرعون کے دربار میں حاضر ہوئی تب فرعون نے کہا، کیا تو نے مجھ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف صاف کہہ دیا، ہاں، میں تجھ کو اپنا خدا نہیں مانتی، میرا اور تیرا اور ہم سب کا جو رب ہے وہ اللہ ہے، جو نہایت ہی رحیم، کریم اور سب پر رحم کرنے والا ہے۔ فرعون یہ سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ جس طرح سے وہ خادمہ بڑے ہی بلند آواز میں فرعون سے کہہ رہی تھی کہ اس کے سامنے اس طرح کہنے کی کسی اور کی ہمت نہیں تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ یہ حماقت کرنے کی کسی اور کی ہمت نہ ہو۔ فرعون کو پتہ تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لہٰذا خادمہ کے بچوں کو اس دربار میں لانے کا حکم دیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی سی دیگ میں تیل کو گرم کیا جائے۔ جب یہ تیل بہت ہی زیادہ گرم ہو گیا تو پھر فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی پکارتے ہوئے اپنے ماں سے مدد کی طلب کرتا تو کبھی سپاہیوں سے رحم کی طلب کرتا اور کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے گئے اور اسے اس دیگ میں ڈال دیا۔ سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کے قریب لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ کچھ ہی پل میں اس خادمہ کے بچے کو اس تیل میں ڈال دیا گیا، اور کچھ ہی لمحے میں اس معصوم بچے کی ہڈیاں تیل میں تیرنے لگیں۔ فرعون نے اس خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم اس رب کو چھوڑ دو جس کی تم عبادت کرتی ہو، اور مجھے اپنا رب
مان لو اور میری عبادت کرو۔ اس خادمہ نے بڑے ہی ہمت بھری نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اس نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ہمت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے دوسرے بچے کو تیل میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو بہت ہی معصوم اور چھوٹا تھا۔ جب سپاہی نے اس بچے کو اس کی ماں سے چھینا تو بچہ بہت ہی زیادہ رونے لگا۔ اس کی ماں بہت ہی زیادہ تڑپنے لگی اور وہ زمین پر گر گئی اور وہ بہت زور زور سے رونے لگی۔ ہم سب کا رب جو بہت ہی رحیم اور کریم ہے وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو ابھی بول نہیں سکتا تھا وہ اللہ کی حکم سے بھری دربار میں بولنے لگا اور کہنے لگا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر موجود سب لوگ اس بچے کی آواز کو سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ گئے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ اس معصوم سے بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ ننھا سا پیارا سا معصوم بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کے بھیٹ چڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ گیا اور وہ چاہتی تو اپنے بچے کو اس دردناک عذاب سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ مگر اسے اپنے رب پر پورا یقین تھا اور پھر اس کے بعد فرعون کے حکم سے سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور اسے ڈھکیلتے ہوئے اس دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے من میں ایک بات آئی اور اس نے فرعون کی اور دیکھا اور کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہوئی اور فرعون نے ترنت کہا، ہاں بتاؤ، تمہاری کیا درخواست ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈی کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفنا دینا۔ اور پھر اس نے اپنی آنکھ بند کر لی، اسے دیگ میں ڈھکیل دیا گیا۔ اس واقعہ کے کئی ہزار سال بعد ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک رات معراج کی سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات میں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو وہاں آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اور یہ خوشبو کیسی ہے؟ تب جبرائیل نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرعون کے یہاں ایک خادمہ تھی جس نے ایمان کے خاطر اپنی اور اپنے اولاد کے جان کو قربان کر دیا۔ اسے اور اس کے بچوں کے ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبو آتی رہے گی۔ بے شک ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنے اولاد کے جان کو قربان کر دیا، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین مل گیا اور ہم لوگ اس دین کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ دوستو، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس دین کی قدر کریں اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم لوگ نماز کی پابندی کریں اور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کریں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔